السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نواز شریف نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے اور خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی سطح پر اس وقت جو سیاسی جنگ جاری ہے اس میں نئی صف بندیاں ہو گئی ہیں۔ اب آر ہوگا یا پار ہوگا، کیونکہ گھمسان کا رن پڑ گیا ہے اور پنڈی نے بھی ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے جس کا اعلان آئندہ چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ جو سارا اس وقت منظرنامہ ہے، سامنے کیا چل رہا ہے، پیچھے کیا چل رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں ہم بات کر لیتے ہیں جناب۔ اچھا، یہ جتنی آج خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نا، یہ جو قومی سطح پر جس وقت جو طاقت کی ایک جنگ چل رہی ہے، ان سب کا خبروں کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان صاحب کے نائب کپتان، خود شاہ محمود قریشی بھی یہ کہتے ہیں جی وہ کپتان ہیں اور میں ان کا نائب کپتان ہوں۔ تو جو نائب کپتان صاحب ہیں ان کی بھی اب 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتاری ڈل گئی ہے اور ان کا 9 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں اس وقت اپنے گھر میں مقیم ہیں۔ اب ان کو رہا ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی عہدیدار سے ملنے سے کترا رہے ہیں اور میڈیا سے بھی بالکل بات نہیں کر رہے ہیں، بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ یقینی بات ہے کہ جب وہ جیل سے گھر شفٹ ہوئے تھے سب جیل قرار دے کے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جیل میں گر گئے تھے، ان کو چوٹیں لگی تھیں، کچھ ہڈیاں وغیرہ ان کی فریکچر ہو گئی تھیں اور اس کے بعد وہ جیل ہاسپٹل میں بھی رہے اور باہر بھی اسپتال میں رہے۔ پھر وہ جیل میں گئے، پٹیشن کی گھر جانے کے لیے، منظور کر لی گئی، سب جیل قرار دے دیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کی ضمانت بھی ہو گئی اور وہ رہا بھی ہو گئے۔ اب چودھری پرویز الہی جیسا آدمی وہ اس موقع پہ کہ جس وقت عمران احمد خان نیازی نے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ جو کچھ وہ جیل کے اندر سے کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر چودھری پرویز الہی کا خاموش بیٹھنا، چودھری پرویز الہی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں اور اگر یہ دیکھا جائے تو چیئرمین کے بعد شاید صدری سب سے زیادہ پاورفل آدمی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات عہدے اتنے پاورفل نہیں ہوتے، لیکن ان پر جب کوئی شخصیت آتی ہے تو وہ اس شخصیت کی وجہ سے وہ عہدہ بڑا پاورفل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں کہ کشمیر کمیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ کوئی موثر کمیٹی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب نوابزادہ نصر اللہ مرحوم اس کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے تو اس کے بعد سے اس کمیٹی کے چیئرمین شپ کا بھی اپنا ایک ویٹ بنا، وہ آج تک قائم ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو صدر پاکستان کا عہدہ ہے، انہوں نے تمام اختیارات ودرا کر دیے تھے جب زرداری صاحب پچھلی دفعہ صدر تھے، تو اس کے بعد اب وہ ایک نمائشی عہدہ رہ گیا ہے، لیکن اسی عہدے کے اوپر جب آصف علی زرداری آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس عہدے کا اپنا ایک ویٹ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح چودھری پرویز الہی اگر جو ہے وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے صدر کا عہدہ اتنا پاورفل نہ ہو، لیکن چودھری پرویز الہی کے صدر بننے کی وجہ سے وہ پاورفل ہو جاتا ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی بہرحال پنجاب کے مؤثر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ان جیسے ہیوی ویٹ شخص کی بہت ضرورت ہے اور اس سچویشن کے اندر اس شخص کا خاموش ہو کے بیٹھ جانا بہت سارے مطلب رکھتا ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ لاپتہ افراد کے کیس کی آج سماعت ہوگی۔ جی ہاں، بہت زوردار قسم کی سماعتیں ہوئی ہیں پچھلی 2-3، اور اب جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں انہوں نے جناب فل چڑھائی کر کے رکھی ہے اور احمد فرحات کو تو ابھی تک بازیاب نہیں کروایا جا سکا اور اس وقت تک بھی ہماری اطلاع یہی ہے کہ نہیں ابھی تک وہ بازیاب ہوئے، اور صبح انہوں نے طلب کر رکھا ہے سیکٹر کمانڈر ISI کو اور سیکٹر کمانڈر جو ملٹری انٹیلیجنس ہے ان کو اور ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو کو اور وزارت دفاع کو، وزارت داخلہ کو، ان سب لوگوں کو نوٹس کر رکھے ہیں۔ لیکن چونکہ حکومت نے پابندی لگا دی تھی، پیمرا نے لگائی تھی کہ جی یہ ججز کے ریمارکس وغیرہ نشر نہیں ہوں گے، تو اس پر پھر انہوں نے ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رد عمل کے طور پہ کہا کہ جناب جو آئندہ سماعت ہوگی وہ لائیو نشر ہوگی۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دے دیتے ہیں کہ ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاع ہے اس کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی کا جو کورٹ روم نمبر 2 ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، چونکہ
کورٹ روم نمبر 1 میں چیف جسٹس ہوتے ہیں، روم نمبر 2 میں جو سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں چیف جسٹس کے بعد وہ ان کی وہ کورٹ روم ہوتا ہے. تو جو کورٹ روم نمبر 2 ہے وہاں پر کیمرے بھی لگا دیے گئے ہیں، تمام متعلقہ مشینری اور آلات لائیو نشریات کے لیے نشر کر دیے گئے ہیں. یہاں پر اب پرابلمز آ رہی ہیں 2. ایک پرابلم تو یہ آ رہی ہے کہ لائیو نشر کرنے کا حکم دینا یہ پہلی بار ہوا ہے. آپ اگر اپنے ذہن میں یہ رکھیں نا کہ جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ جی عدالت کی نشریات لائیو ہوں گی، تو وہ ان کے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ویب سائٹ ہے سپریم کورٹ کی اس میں وہ لائیو دیتے ہیں. آگے سے جس چینل کی مرضی ہے وہ اس کو لائیو چلائے یا نہ چلائے. کسی چینل کو یا کسی ادارے کو یہ حکم نہیں دیا انہوں نے کہ جی آپ نے یہ چلانی ہے. اب جس کی مرضی ہے چلاتا ہے، جس کی مرضی ہے نہیں چلاتا. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے حکم دیا ہے کہ جی ان کی لائیو نشریات نشر کی جائیں. اب وہ یہ حکم دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے، اس پر بھی بات ہوگی. لیکن اس میں جو ایک ایکسکلوزیو خبر ہے وہ یہ ہے کہ تمام مشینری لگ جانے کے باوجود رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک نوٹ لکھا ہے جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے ان کے نام. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ کا جوڈیشل آرڈر تھا، ہم نے اس آرڈر کے اوپر عمل کرتے ہوئے تمام مطلوبہ مشینری اور کیمرے وغیرہ نصب کر دیے ہیں، لائیو دکھانے کا بندوبست کر دیا ہے. لیکن جو ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز ہیں ان میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو جج صاحب اس پہلو کو ضرور دیکھ لیجئے گا. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب چیف جسٹس ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے جسٹس اطہر من اللہ، تو انہوں نے بھی ایک دفعہ لائیو نشر کرنے کا حکم دیا تھا. لیکن جب انہیں بتایا گیا بعد میں کہ جی رولز کے مطابق نہیں ہو سکے تو انہوں نے پھر وہ رکوا دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ رولز بنائے جائیں. لیکن اس کے بعد وہ سپریم کورٹ چلے گئے تو اس کے بعد رولز ابھی تک وہ نہیں بنے. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صبح جب سماعت ہوگی تو اس سے کہ پہلے جسٹس محسن اختر کیانی اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ رولز میں نہیں ہے اور انہوں نے اپنا جوڈیشل آرڈر کیا ہے تو کیا وہ اس کو نشر کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے. کوشش ان کی یہی ہوگی کہ وہ اس کو نشر کروائیں. اور ایک جو انہوں نے ایک پوزیشن کریٹ کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ بیک فٹ پر جانے پہ مجبور کی ہے. انہوں نے جو ISI سے تفصیلات مانگی ہوئی ہیں. اب وہ جو شاعر احمد فرحات پیچھے رہ گیا، خود جج صاحب نے کہا کہ جی اب تو یہ قوم کی ریکوری کا معاملہ ہے. تو اس طرح کے معاملات اس وقت ہیں. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے وہ ہم پچھلے پروگرامز میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. ابھی مزید اس پہ بات کر کے ریپیٹ کر کے ہم نے آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلی خبر بھی اس سارے سینیریو سے ملتی ہے. وہ ایسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض صاحب کودے تھے میدان میں اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں تو کسی کا سیاسی مورا نہیں بنوں گا اور میں دباؤ کا شکار ہوں اور میرا کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے لیکن میں ڈٹا رہوں گا. اور اس قسم کی انہوں نے پرسوں ایک ٹویٹ کی تھی. پھر کل جو ہے ان کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں وہ پنجابی میں کہتے تھے کہ میں جو وہ اپنی زندگی پھر ختم کر لوں گا. تو اگر میں ختم کرنی ہوئی تو میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ختم کر سکتا ہوں اور اگر میں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تو میں اسے آگاہ کروں گا. اور میں نے اپنی متعلقہ ریکارڈنگز کروا دی ہیں. جتنا کچھ میں سسٹم کے بارے میں جانتا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں جانتا. جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو زلزلہ آ جائے گا. ابھی ہمارے پاس ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اب ملک ریاض صاحب بھی اس موقف سے پھر گئے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے حلقہ باب میں کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ AI جنریٹڈ میری آڈیو ہے وہ نہیں ہے. حالانکہ وہ آڈیو جاوید چودھری نے شیئر کی ہے جو شاید صحافیوں میں سب سے زیادہ کلوز ہیں ملک ریاض صاحب کے. تو اب وہ جاوید چودھری صاحب اتنے بچے نہیں ہیں کہ وہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے کوئی آڈیو میسج ملے بغیر اس کو اپنے طور پہ کوئی AI جنریٹڈ کرا کے چلا دیں. اگر تو یہ کسی پرسرار سے اکاؤنٹ سے آئی ہوتی نا تو تب بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ جی شاید ملک ریاض صاحب کی بات ٹھیک ہے. لیکن یہ ملک ریاض صاحب بھی جو ہیں وہ چھلانگ تو انہوں نے مار دی میدان میں، تڑیاں بھی لگا دیں، لیکن ساتھ ہی اب وہ گھبرا بھی گئے ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے بھی پھولے ہوئے ہیں. اچھا پھر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے یہ جو 2 دن میں کیا ہے اس کے بعد جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں تو آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے کہ اس وقت بھی نیب اور پولیس کی ٹیم بیریا ٹاؤن کے دفتر میں موجود ہے. انہوں نے چھاپا مارا ہے بیریا ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر میں. فیز 2 میں ان کا آفس ہے بیریا ٹاؤن فیز 2 میں. وہاں پر اس وقت وہ افسران سارے موجود ہیں، فورسز موجود ہیں. وہاں پر دفاتر کی تلاشی لی جا رہی ہے، تمام کاغذات دیکھے جا رہے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر جو القادر ٹرسٹ اور القادر یونیورسٹی سے متعلقہ کاغذات ہیں ان کی تلاش وہاں پر کی جا رہی ہے. اسی تلاش میں یہ چھاپا بھی مارا گیا ہے. یہاں پر خبر یہ نہیں ہے کہ ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن پہ چھاپا مارا گیا ہے اور نہ ہی یہ خبر یہ ہے کہ وہ کیا تلاش کریں. خبر یہ ہے کہ یہ خبر سارے ٹی وی چینلز پر بھی چلی ہے.
یہ ایک بہت بڑے چینج کی طرف نشانی ہے. ہم نے بھی بہت عرصہ ٹی وی چینلز میں کام کیا, اس وقت بھی ہم میڈیا کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ملک ریاض کے حوالے سے کوئی خبر نہیں چلتی جی. جو ملک ریاض کو ڈیمیج کرتی ہو, ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن کو ڈیمیج کرتی ہو, کسی چینل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ چلائے. مالی مفادات ہیں, سیدھی سی بات ہے. لیکن اب اگر یہ خبریں چلنی شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب کوئی بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے, آنے نہیں والی, آ چکی ہے. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. آج جو سب سے زیادہ جس چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ تھا آج جو کہ 28 مئی ہے, یوم تکبیر ہے. قومی سطح پر چھٹی بھی دی گئی, لیکن آج مسلم لیگ نون میں پارٹی الیکشن کا دن تھا, اور جیسا کہ توقع کی جات تھی کہ نواز شریف صاحب بلا مقابلہ ہو جائیں گے, وہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے. لیکن آج نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ ان کی ماضی کی تقاریر سے بہت زیادہ مختلف ہے. تقریر ان کی بہت لمبی تھی, اس میں جا کے آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا. لیکن نواز شریف صاحب نے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جو ماضی میں نہیں کی. مثلا انہوں نے کبھی پہلے عمران خان کا نام نہیں لیا اپنی کسی تقریر میں. آج انہوں نے نام لے کے کہا کہ بھائی یہ جو میرے پاس بھیجا گیا تھا استعفیٰ لینے کے لیے, اور میں نے کہا کہ میں نہیں دوں گا 2014 کے دھرنے میں, اور تم کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, تو کیا وہ امپائر کی انگلی وہ جنرل ظہیر کی انگلی نہیں تھی؟ اگر تم کہہ دو کہ وہ بات غلط ہے تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اپنی سیاست چھوڑ دوں گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لندن پلان کیسے بنا. اب اس میں لندن پلان کے جتنے بھی کردار تھے نا جی, اس میں اس وقت کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے افسران موجود تھے وہاں پر لندن میں, طاہر القادری صاحب کو کینیڈا سے بلوایا گیا تھا, عمران خان صاحب کو یہاں سے لے جایا گیا تھا. پھر وہاں پہ جو ہے وہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کو بھی بلوایا گیا. تو وہاں پہ بیٹھ کے ایک لندن پلان بنا تھا کہ کیسے دھرنے دیے جائیں گے اور کیسے نواز شریف کو اتارا جائے گا. وہ دھرنے بھی دیے کہ اتارا بھی نہیں جا سکا, اور اس کے بعد پھر 2017 میں عدالتی پانامہ بینچ کے ذریعے نواز شریف کو اتارا گیا. تو نواز شریف صاحب نے وہ تمام باتیں بتائیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل ظہیر الاسلام جو جنجوعہ ہیں, ان کو غلط طور پہ لوگ عباسی کہتے ہیں, بیسیکلی وہ جنجوعہ ہیں. تو جنرل ظہیر الاسلام جنجوعہ جو ہیں انہوں نے ایک ضمنی الیکشن میں 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہوتا پنجاب کی نشستوں پر, وہاں پر ان کے ایک عزیز الیکشن لڑے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر. تو وہاں پر انہوں نے پہلی دفعہ ایک سیاسی تقریر کی آفٹر دی ریٹائرمنٹ, اور اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا بلکہ ببانگ دہل کہا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ ایک تحریک انصاف کو الاؤ کیا کہ وقت اسی سیاسی قوت کے اوپر آئے, اور وہ ہم اس کو پھر اقتدار میں لے کر آئے. اس قسم کی بات انہوں نے وہاں پہ کی تھی. اس کا حوالہ نواز شریف صاحب نے دیا. انہوں نے پھر مبشر لقمان کا بھی ذکر کیا کہ وہ جو لندن پلان بنا تھا وہاں پر بھی مبشر لقمان موجود تھے. انہوں نے اپنے ولاگز میں ابھی خود یہ بات کہی ہے. اور جو 2014 کے دھرنے میں جب جنرل ظہیر الاسلام نے ملک ریاض کو بھیجا تھا, وہی ملک ریاض جو بھی کہتے ہیں جی میں کبھی سیاسی مورا نہیں بنا, وہ انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس بھیجا گیا تھا, تو جب بھیجا جنرل ظہیر الاسلام نے تو اس وقت مبشر لقمان بھی وہاں موجود تھے. تو وہ تمام کردار ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور اب ہر چیز سامنے آ رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے پارٹی چھینی گئی اور پارٹی کو درست سمت میں چلنے نہیں دیا گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب وہ خود صدر بن گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آج سے جو پی ایم ایل این کی پالیسی ہوگی وہ مختلف پالیسی ہوگی. اور وہ پالیسی کیا ہوگی؟ نواز شریف صاحب نے وہ تمام وہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ, پچھلی عدلیہ کے ججز 2014 کے دھرنے, وہ تمام کردار انہوں نے بے نقاب کر دیے ہیں, اور اب وہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکے. لیکن آج نواز شریف کی تقریر سے زیادہ اہم وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر تھی, جو اسی تقریر میں کی گئی, کیونکہ انہوں نے صدارت کی عہدہ چھوڑا تو نواز شریف صاحب آئے. انہوں نے ایک تو کہا, نواز شریف نے بھی ان کی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے ماضی میں کئی دفعہ ان کو وزیر اعظم کی آفر ہوئی, میرے بھائی نے ٹکرائی, میرے ساتھ کھڑا رہا. تو شہباز شریف نے بھی کہا کہ جی میں نے جو آج امانت تھی وہ نواز شریف کے میں نے سپرد کر دی ہے. لیکن جو شہباز شریف نے ایک اور بات کہی وہ بڑی باریک بات ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آج میں آپ کو ہر بات بتاؤں گا. باریک بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی کچھ ججز جو ہیں وہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں, اور وہ اس سلسلے میں مشورے اور صلاح مشورے کہ کس طرح عمران خان کو رہا کروایا جائے اور کس طرح اس کی ضمانت لی جائے. شہباز شریف جیسا ہومیوپیتھک بندہ جو پرائم منسٹر, وہ ڈائریکٹ ہو گیا ججز کے خلاف. ایسی جو ہے وہ جرت ان میں کیوں آئی, اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی ایسی جرت اس لیے آئی کہ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ شہباز شریف نے ہمیشہ
نواز شریف کی چھتری کے نیچے سیاست کی ہے. جب بھی وہ اپنے طور پہ ان کے اوپر بوجھ پڑا ہے وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکے, لیکن جب ان کو نواز شریف کی سپورٹ موجود ہوتی ہے, جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, بڑا بھائی پرائم منسٹر تھا, وہ بڑی اچھی پرفارمنس تھی, لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے, بڑا بھائی اوپر ڈائریکٹ موجود نہیں تھا تو وہ اتنی پرفارمنس نہیں دکھا سکے. لیکن اب جب مسلم لیگ نون کی قیادت بڑے بھائی نے لے لی ہے, وہ پاکستان آ کے بیٹھ گیا. اور ہاں, آج نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں اب بیٹھ گیا ہوں, میں خود بیٹھ کے جو ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت پنجاب کے معاملات دیکھوں گا اور پاکستان کو آگے لے کے جاؤں گا. جو ایک واضح اعلان تھا کہ یہ دونوں حکومتیں میری ہیں, ان دونوں کے سر پہ میرا ہاتھ ہے. تو شہباز شریف صاحب کو اصل میں اس وجہ سے ملی ہے تقویت کہ اب نواز شریف براہ راست ان کی سرپرستی کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو اب وہ جسے کہتے ہیں نا کھل کر کھیلیں گے. آپ کو وہ پرانا شہباز شریف آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. لیکن یہاں پر جو شہباز شریف کی جو لائن ہے نا کہ ججیں سہولت کاری کر رہے ہیں, اس کو رہا کرانا چاہتے ہیں, اس کا ایک اور بھی مطلب ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کھل کر, میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کھل کر پاک فوج کے ساتھ اس حوالے سے کھل کر کھڑی ہو گئی ہے. سپورٹ تو ان کی تھی, ہمیشہ سے تھی, وہ ایک ڈیکورم بھی ہوتا ہے, حکومت کے انڈر ایک ادارہ ہے, لیکن اس طرح سے کھل کر میدان میں نکل آنا کہ جناب وہ جو ججز کے اوپر الزام ہے کہ وہ براہ راست پاک فوج اور اس کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہیں مختلف طریقوں سے, تو وہ اس حوالے سے بالکل وہ کندھے سے کندھا ملا کے اسے کہتے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں. دوسری طرف پنجاب حکومت کے بھی ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھی عمران خان کے خلاف جو ہے رپورٹس منگوا لی ہیں اور وہ ان رپورٹس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی. اچھا, اب اس سارے معاملے کے اندر جو اس وقت ہے صف بندی میں نے آپ سے عرض کی, وہ دو بڑی واضح صف بندیاں ہو گئی ہیں, دو فریقین جنہیں دو طرف ہو گئے ہیں. ایک طرف اب آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ میں بالکل کلیئر جو اس وقت پکچر نظر آ رہی ہے, جو بظاہر کوئی نہیں بتائے گا, ہم ذرا آپ کے سامنے پکچر پیش کر دیتے ہیں. ایک طرف اب آپ کو نواز شریف کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ شہباز شریف کھڑا ہے اور اس کے ساتھ مریم کھڑی ہے. یعنی کہ نواز شریف کی قیادت پہ PMLN اور شہباز شریف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور پاک فوج کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. اس میں یہ اب آپ کو سارے ایک طرف نظر آ رہے ہیں, پاک فوج اور اس کے ادارے. دوسری طرف اب آپ کو کون نظر آ رہے ہیں؟ دوسری طرف ہے عمران خان, دوسری طرف ہے ملک ریاض, دوسری طرف ہے عمران دار ججز. یہ اب آپ کو ایک طرف نظر آ رہے ہیں. یہ جو گھمسان کران پڑا ہے اس میں پہلی دو شکستیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 24 گھنٹے میں عمران خان اینڈ کمپنی کو ہو گئی ہیں. وہ کیسے؟ آپ کل جو ہے عمران خان کے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پاک فوج کے خلاف لوڈ کی گئی تھی, اور بڑے ان کو وہ شیخ مجیب الرحمان بننے کا شوق چرایا ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا جیجا خان کے اوپر الزامات سے وہ شروع ہوئے اور اینڈ پہ آ کے انہوں نے وہ ویڈیو ختم ہوتی ہے جنرل عاصم منیر کے خلاف بات میں کہ جنگل کا بادشاہ کا راج اور وہی ماحول ہے یہ اور وہ. اب حالانکہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا عمران خان کا شیخ مجیب الرحمان سے. شیخ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چھینا نہیں گیا تھا, اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا تھا. 162 میں سے 160 نشستیں اس نے جیتی تھیں, لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ وہ جو جیتی تھی وہاں پر کسی اور کی ضرورت نہیں تھی الیکشن لڑنے کی. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اسی طرح مغربی پاکستان میں جو اس وقت ہمارا موجودہ پاکستان ہے, یہاں پر جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کے کسی بندے کو کوئی ووٹ نہیں پڑا تھا, یہاں پہ وہ کوئی نشست نہیں نکال سکے تھے. تو ایک تو یہ فرق ہے. عمران خان کی اس وقت وہاں پر یہ سچویشن تھی کہ وہاں پر جو پبلک تھی وہ خلاف ہو چکی تھی, مکتی بانی کو فوج نے ٹریننگ دی تھی, اور پھر کیا اسے کہتے ہیں جی, انہوں نے نہ صرف ٹریننگ دی تھی بلکہ نریندر مودی صاحب وغیرہ اور یہ اب تو مان بھی چکے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا اس وقت مکتی بانی کے ساتھ مل کر ہم نے کیا تھا. اور پھر وہاں پر اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا گیا, ان کو اقتدار نہیں دیا گیا. یہاں پر کیا سچویشن ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی پارٹی قومی اسمبلی میں بھی موجود ہے اور پنجاب اسمبلی میں بھی موجود ہے, اور جہاں پہ ان کی پارٹی جیتی ہے خیبر پختونخوا میں, ان کو پلیٹ میں رکھ کے اقتدار دیا گیا کہ بھائی یہ آپ کا حق بنتا ہے, آپ بنائیں اپنا وزیر اعلیٰ, بنا ہوا ہے ایسا ہی, آپ اسی کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک دنیا ڈرامے بازی زیادہ چل رہی ہے. تو وہ جب انہوں نے کر تو دیا, لیکن اگلے 24 گھنٹے کے دوران ہمارے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ وہ پھر بڑا سیریس نوٹس لیا گیا اس بات کا پینڈی سے. مذاق ہے یار کہ آپ اپنے جو ہے وہ جس سے کہتے ہیں مضموم مقاصد کے لیے آپ مطلب فوج, آپ نئی نسل کو گمراہ کرنا شروع کر دیں کہ جناب یہ جنرل عاصم منیر بھی ویسا ہی ہے. ساری 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی, اچھے برے لوگ بھی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ کمپیریزن نہیں بنتا, کوئی حالات نہیں بنتے. پھر دوسری بات ہے وہ تو تھا نا پاکستان سے کئی ہزار کلومیٹر دور, تو یہاں پر بھائی صاحب سارا کچھ ادھر ہی ہے, نہ اڈیالہ جیل دور ہے تو نہ کے پی کے دور ہے کوئی. تو
آگے پھر اگلے بندے آپ سارے خود سیانے ہیں. تو یہ اس وقت ایک صف بندیاں، لیکن جو پہلی شکست ان کو یہ ہوئی کہ جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا اب اس سے مکر گئے. بیرسٹر گور نے کہا دیا نہیں وہ عمران خان صاحب کو، حالانکہ وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوا تھا، وہ عمران خان کا اکاؤنٹ تو کوئی اور چلا رہا ہے، عمران خان کون سا اس کو خود دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی جی. ہم ناک سے روٹی کھاتے ہیں، نہ ہمارے ویور کان سے روٹی کھاتے ہیں. سب کو صاف پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو وہ ویڈیو بنی تھی یہ عین اس پالیسی کے مطابق بنی تھی جو اس سے پہلے 2-3 میڈیا ٹاکس میں عمران خان جیل کے اندر سے گفتگو کر چکے ہوئے تھے. وہ سب کچھ وہی ہوا. یہ جبران الیاس، یہ وہ کیا وہ ارسلان بیٹا، یہ سارے باہر بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہیں اور عمران خان کے کہنے پہ کر رہے ہیں. ہاں یہ ایک ان کی اس واردات ہے کہ ایک واردات کرتے ہیں اس کے بعد اسے مکر جاتے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام بہت زیادہ ہو گیا، ڈائریکٹ انہوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، تو اب وہ گھبرا گئے. اب چکر بیچ میں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جس حد تک جا چکے ہیں نا، کبھی وہ IMF کو خط لکھتے ہیں، کبھی وہ جو تاکہ پاکستان نہ چلے، کبھی وہ غیر ملکی اخبارات میں آرٹیکل لکھواتے ہیں تاکہ پاکستان نہ چل سکے اور پاکستان کی فوج کے اوپر دباؤ آئے. کبھی وہ امریکہ میں مظاہرے کراتے ہیں، کبھی یہاں پہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، کبھی 9 مئی کراتے ہیں، کبھی وہ جناب ادھر سے نکال کے وہ لوگوں کے کالیں دیتے ہیں، پھر کالیں بھی ناکام ہوتی ہیں. تو پھر اب وہ انہوں نے یہ شیخ مجیب الرحمان بننے کا شوق ان کو چرا گیا، تو اب وہ شیخ مجیب الرحمان بننے سے انکاری ہو گئے بذریعہ بیرسٹر گور. تو یہ پہلے محاذ پر ان کو شکست ہوگی جو انہوں نے پہلا حملہ کیا. اور یہ جو تازہ جنگ اب شروع ہو رہی ہے، میں اس کی بات کروں، سیاسی جنگ. دوسرا ناکامی ان کو ہوئی ہے اپنے جو ہے وہ ایک بڑے طاقتور کمانڈر چودھری پرویز الہی کی وجہ سے. چودھری پرویز الہی تو باہر نکلنے کا یہ چپ. وہ PTI کے لوگ بھی کہتے ہیں لیڈر ہم نے بڑے رابطے کیے ہیں، اسے کہا ملاقات تو کر لیں، چلیں نہ ابھی سیاست میں حصہ لیں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک. اور کہتے ہیں ملنا ہی نہیں. چودھری پرویز الہی سب اس وقت اوائڈ کر رہے ہیں. اور یہ ٹویٹ کا واپس لینا، بیرسٹر گور کا یہ کہنا، چودھری پرویز الہی کے سائڈ مارنا، یہ ایک چیز بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی تنہائی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عمران خان نے جو طریقہ کار اور جو طرز سیاست بھی نہیں کہہ سکتے، طرز ایک فاشسٹ آدمی ہے وہ، بڑی سمپل سی بات ہے. تو ان کے بیانیے کو اب لے کر چلنا PTI کے اپنے لوگوں کے لیے بھی دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے. کدھر آپ روز ڈیزل، اب جناب اپنی پارٹی کو کہتے ہیں جاؤ پاؤں پکڑو. پھر اب یہ طریقہ واردات ہے، اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کروا کے بعد میں اگلے دن اپنے چیئرمین سے کہہ دو جی انکار کر دو. خود شیر افضل مروت سے کہو کہ سعودیہ کے خلاف بیان دیتے کہ وہ جی میں وہ رجیم چینج میں شامل تھا، بعد میں کہہ دو نہیں جو وہ تو اس نے اپنے طور پہ دیا، ہم اس کو شو کاز نوٹس دے رہے ہیں. تو یہ مطلب بہت سیانی وہ باتیں کرتے ہیں. سچویشن یہ ہے بھائی صاحب کہ اس وقت پوزیشن آ گئی ہے بالکل ایسے نیک ٹو نیک. اب ہونا ہے آر یا پار. نواز شریف بھی میدان میں اتر چکے ہیں، شہباز شریف کو بھی اب وہ سے کہتے ہیں طاقت کا ٹیکہ لگ گیا بھائی کی وجہ سے. اوپر سے جناب جو یہ انہوں نے کچھ کیا ہے، اور بالخصوص یہ 1971 والے معاملے پہ یہ جو ویڈیو چلائی ہے. اب اس وقت آج فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے، کل بھی جاری رہے گی، اور پرسوں ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوگی. اب کور کمانڈر کانفرنس تو پاکستان کے تمام کورس کے لیفٹیننٹ جنرلز اس میں شامل ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں کور کمانڈرز ہوتے ہیں، اور پرنسپل سٹاف آفیسرز ہوتے ہیں اس کے اندر. لیکن جو فارمیشن کمانڈرز ہوتے ہیں اس میں پورے ملک کی فوجی قیادت شامل ہوتی ہے. وہ وہاں پر جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ پوری فوج کے ایک ادارے کی بہت ڈیپ روٹ تک اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو یقینی بات ہے کہ جو پہلے دن ہوگا اس میں بظاہر یہی امکان ہے کہ جو ان کے پیشہ ورانہ معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی پاک فوج جو ہے مختلف محاذوں پر جو ہے وہ لڑ رہی ہے. آپ آئے دن خبریں آتی ہیں، روز دہشت گردوں کے ساتھ ہماری جنگ میں ہماری فوج جو ہے وہ شہادتیں پیش کر رہی ہے. بارڈرز کی سچویشن ایسی ہے، ادھر کبھی ایران اگریسو ہو جاتا ہے، کبھی افغانستان اگریسو ہو جاتا ہے. بھارت تو شروع سے ہی جو ہے وہ ایک روگ سٹیٹ ہے ہمارے لیے. تو یہ اس وقت چاروں طرف سے ایک سچویشن ہے. پھر اس ساری سچویشن کے اندر اکانومی کو بھی لے کے چلنا ہے. اکانومی بھی اب دن بدن بہتر ہونی شروع ہوئی ہے، اور جو SIFC وغیرہ بنی تھی اور جو ایک کلیکٹیو ایک ایفرٹ تھی ملک کو چلانے کے لیے، اس میں کامیابی ہونی شروع ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب نے بھی آج بجا طور پہ فخر کیا. ہم نے آپ کو ماضی بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کو کہتے تھے کہ بھئی مہنگائی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ریلیف دو، باتیں مت کرو، بیان مت دو، کام کرو. اور مریم نے ویسے ہی کیا. آج نواز شریف نے بڑے پراؤڈلی یہ بات کہی کہ جی اب آٹا سستا ہو رہا ہے، گھی سستا ہو رہا ہے، چیزیں سستی ہو رہی ہیں، الیکٹرانکس ڈیوائسز سستی ہو رہی ہیں. اب آہستہ آہستہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو اب وہ جو بہتری کی طرف جا رہا ہے نا، جب بھی ملک بہتری کی طرف جانے لگتا ہے تو یہ عمران خان اینڈ کمپنی کو وارہ نہیں کھاتی. تو اب وہ روز کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھولتے ہیں. اب یہ دو جو معاملات ہیں ان میں تو ان کو فوری طور پہ ہوئی ہے شکست. اب دیکھتے ہیں کل وہ کیا نیا کٹا کھولتے ہیں، کیونکہ کل جو ہے وہ ایک تو
جو ججز ہیں مبینہ طور پہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا، اور وہ جو ججز جو کچھ کر رہے ہیں اس کا شہباز شریف نے بھی اپنی تقریر میں کہا. اور کل جو ہے سیشن کورٹ میں جو اپیلیں تھیں عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت کیس میں سزاؤں کے خلاف، ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے. اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس ہے اس کی بھی سماعت ہونی ہے. پھر جو احمد فراد کے بازیابی کا کیس ہے اس میں اعلیٰ افسران طلب ہیں فوج سے متعلقہ اور ایجنسیوں سے متعلقہ، اس کی بھی سماعت، لائیو سماعت والا معاملہ بھی پھٹا بھی پڑنا ہے. اور پھر N47 میں مبینہ دھاندلی پہ شعیب شاہین ایڈوکیٹ کی جو ہے وہ اپیل بھی چلے گی. تو یہ اب سارا کچھ ایک سیاسی میدان گرم ترین ہو چکا ہے. اور یہ جو کور کمانڈر کانفرنس کے پہلے دن تو پیشہ ورانہ امور پہ بات ہوگی، اس کے بعد اگر میں یہ کہوں گا کہ اگلے دن کے والی فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں یا کور کمانڈر کی کانفرنس میں وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی جو کہ فوج کے اوپر بار بار حملے کیے جا رہے ہیں، تو پھر بندہ اس کو کیا کہہ سکتا، سادگی ہو سکتی ہے، اب اتنا سادہ تو کوئی نہیں ہوتا. تو وہ یقیناً چیزوں پر ڈسکس ہوں گی. اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں پنڈی کی طرف سے کوئی بڑا اعلان بھی آ سکتا ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ آ سکتا ہے. پنڈی سے جو چند گھنٹوں سے مراد 24 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 36 بھی ہو سکتے ہیں، 48 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے ہوں گے. لیکن کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ بظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.